السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة صدق سبحانہ الکریم۔ حضرات حکم، سامعین محترم، کسی مسلمان کا کلمہ کفر کہہ کر یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر کے اسلام سے خارج ہو جانے کا نام ارتداد ہے۔ ارتداد اتنا خطرناک عمل ہے جو انسان کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ مرتد کے لیے دونوں جہاں میں خسارہ اور نقصان مقدر ہے۔ دنیا میں اس کی سزا قتل اور آخرت میں دائمی عذاب ہے۔ اسلام کی نظر میں مرتد زندیق مطلق اور کافر سے بھی بدتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عالم نے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ فرما کر مرتد کو قتل کرنے کی تعین کی تو کبھی وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فرما کر دارین میں اس کے اعمال کے ضیاء پر مہر لگا دی تو مفسر اول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں مرتد کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ۔ الغرض قرآن و حدیث اور خلفائے راشدین کے اقوال و افعال کی روشنی میں جمہور علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مرتد کی سزا سوائے قتل کے اور کچھ نہیں۔ سامعین مسابقہ، لیکن حیف صد حیف، آج ہندوستان میں جیسے ہی صبح کی کرن پھیلتے ہی پرندے اپنے آشیانوں سے نکل کر زمین پر پھیل جاتے ہیں، اسی طرح ایمان کے ڈاکو مختلف بھیس میں اپنی قدیم گاہوں میں چھپ کر اہل ایمان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ کوئی خدمت خلق کے نام پر عیسائیت کی تبلیغ کے لیے، کوئی قادیانی مبلغ کے لبادے میں، کوئی شکیل بن حنیف کی شکل میں، کوئی RSS کے پرچار کی صورت میں، اور نہ جانے کس کس شکل میں یہ ڈاکو اور انسان اہل ایمان کے قافلوں کو لوٹنے کے لیے، انہیں اپنے عزیز ترین پونجی ایمان سے تہی دست کرنے کے لیے سرگرم عمل نظر آتے ہیں، اور بے شمار معصوم مسلمان ان کے مکر و فریب میں آ کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ حضرات، سوال یہ ہے کہ ہماری بچیاں ارتداد کا راستہ کیوں اختیار کر رہی ہیں؟ آخر وہ کون سے اسباب ہیں جن سے متاثر ہو کر مسلمان مرد و خواتین اسلام کو خیر بات کہہ رہے ہیں؟ بسیار تأمل و فکر کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ارتداد کی پہلی وجہ دینی تعلیم و تربیت کا فقدان ہے کہ بچپن سے جوانی تک کانوینٹ اسکولوں اور کالجوں میں اس طرح پڑھا کہ کبھی اللہ اور رسول کا نام تک نہ سن سکا۔ کے مطابق غربت اخلاص میں ارتداد کا اہم سبب ہے۔ عیسائی و قادیانی مبلغین اسی سے پیدا ہوا کر ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ ارتداد کا ایک اہم سبب کالجوں اور آفسوں کا مخلوط ماحول ہے کہ جس میں سیکولر ذہنیت کے ساتھ مذہب کو بالائے طاق رکھ کر غیر مذہبوں کے رسومات میں شرکت دی جاتی ہے، اور ارتداد کا ایک اہم سبب غیر مسلموں کے ساتھ دوستی اور معاشرہ بھی ہے کہ جس کے نتیجے میں لڑکیاں اپنے دین کو سلام کر رہی ہیں، اور ارتداد کا ایک بنیادی سبب نکاح کو مشکل بنا دینا ہے کہ جب نکاح مسلم معاشرے میں مشکل بن گیا تو لڑکیوں کو غیروں کے ساتھ بھاگ کر چرچ یا کورٹ میں شادی کرنا آسان معلوم ہونے لگا۔ عزیزان کرام، اس فتنے کے سدبار کے لیے ضرورت ہے کہ محلے میں ہفتے والی اجتماعات منعقد کر کے ایمان کی اہمیت، کفر و شرک اور ارتداد کی قباحت و سنگینی پر تفصیلی روشنی ڈالی جائے۔ اسلامی ماحول فراہم کرنے کے لیے جگہ جگہ دینی مدارس اور مکاتب اور تعلیم بالغان کا سلسلہ شروع کیا جائے۔
سماج سے فقر کو دور کرنے کے لیے امداد باہمی کا نظام بنایا جائے، کالجوں اور آفسوں سے وابستہ لڑکے اور لڑکیوں کی تربیت کے لیے ہر ہفتہ خیر سگالی ملاقات کا نظام طے کیا جائے، والدین اپنی اولاد کی آمد و رفت نقل و حرکت بالخصوص موبائل فون پر کڑی نظر رکھے۔ وآخر دعوانا